ایک انسان اگر تکبر لے کر پھر رہا ہے، خود پسندی کے ساتھ پھر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک تو وہ بہت بڑا اخلاقی مجرم ہے، اخلاقی طور پر وہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو روحانی سفر ہے وہ کبھی بھی وہ جاری نہیں کر سکتا، شروع نہیں کر سکتا۔ دستار کے پیچھے مت بھاگ، اگر دستار کے قابل سر نہیں ہے تو پھر وہ دستار کوئی دستار ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں بہترین لباس جو ہے وہ کون سا ہے، بہترین پہناوا کون سا ہے، خود کو سنوارا کیسے جاتا ہے، سنوارنا کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، اس کے حضور جھک جانا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا بیان جو ہے وہ پنامہ سے ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون میں تکبر یعنی کہ خود رائی و خود ستائی کے بیان پر ہے کہ انسان جب تکبر اختیار کرتا ہے، خود پسندی اختیار کرتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو ایک انسان میں اگر پیدا ہو جائے تو اس کا یہ سارا سفر رک جاتا ہے۔ ایک انسان اگر تکبر لے کر پھر رہا ہے، خود پسندی کے ساتھ پھر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک تو وہ بہت بڑا اخلاقی مجرم ہے، اخلاقی طور پر وہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو روحانی سفر ہے وہ کبھی بھی وہ جاری نہیں کر سکتا، اس کو شروع نہیں کر سکتا، وہ رکا رہے گا۔ ایک متکبر انسان جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ایک خود پسند انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، علم کی بہت ساری فراوانی، مال کی فراوانی اور علم بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا والا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، اس کے دوستوں میں اس کا شمار نہیں۔ تو تکبر جو ہے یہ اتنی بڑی اخلاقی غلطی ہے اور روحانی طور پر اتنی بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے ساتھ اگر انسان خود پسند ہو جائے کہ میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی عزت نہیں رکھتا، تو اس طرح کی خود پسندی دراصل کیونکہ وہ نفس کی ہی پیدا کی ہوئی چیز ہے، تو نفس کی وجہ سے ہی یہ ساری رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسی کے ہی عنوان پر حضرت شیخ فرید الدین عطار آج اس کے اوپر ان کا سارا بیان ہے کہ ایک سالک کو کس طریقے سے خود ریائی اور خود ستائی سے بچنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سرچے آرائی بدستار ہے پسر، کہ بیٹا یہ تو ظاہری جو دستار ہے اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے کہ ایک دستار میرے سر پر آ جائے، لیکن تو ظاہری طور پر تو یہ کر رہا ہے کہ کوئی عزت کی اس طرح کی چیز جو ہے دکھلا کر میں لوگوں کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ پیدا کر لوں۔ فرماتے ہیں یہ بات کسی کام کی نہیں ہے، دستار کے پیچھے مت بھاگ، اگر دستار کے قابل سر نہیں ہے تو پھر وہ دستار کوئی دستار نہیں ہے۔ تو پہلے دستار کے قابل، امامہ کے قابل جو ہے وہ اپنا سر بنا لے، جب اس قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو اپنے سر پر رکھے۔ اس سے پہلے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا رعب
اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے اگر تو دستار باندھ رہا ہے سر پر تو وہ کچھ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک کام اور کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ تا توانی دل بدستار ہے پسر، بہتر ہے کہ کسی کا دل موہ لے، کسی کے دل میں گھر کر لے، کسی کے کام آ کر اخلاقی طور پر اس کا دوست بن جا، اس کا قریبی بن جا۔ تو یہ دستار کے پیچھے نہ بھاگ، دستار والے کام کر۔ وہ کام کیا ہے کہ اخلاقی سطح پہ لوگوں کے کام آ، اپنے ارد گرد کا جو تمہارا ماحول ہے اس میں ایک جزو لازم کی طرح رہ۔ تو وہ اگر تو بن کے رہے گا تو پھر تمہارا سر جو ہے وہ دستار کے قابل ہے، اس سے پہلے تمہارا سر دستار کے قابل نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش کر کہ لوگوں کے کام آتا رہے۔ اور پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں تا نگیری ترکے عز و مال و جاہ، جب تک تجھے ظاہری عزت، ظاہری مال، ظاہری دنیا اس کو ترک نہیں کر دیتا، اپنے اندر سے نہیں نکال دیتا، اس سے خود کو الگ نہیں کر لیتا، اگر تو انہی چکروں میں پھنسا ہوا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، میرے پاس فلاں مرتبہ آ جائے، فلاں چیز جو ہے جو کہ لوگوں کو دکھانے کے کام آئے، تو فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کو چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ از ہمہ برسر نے آئی چون کلا، اب جب یہ چھوڑ دے گا تو اب تمہارا جو سر ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر وہ شاہی تاج جو ہے وہ سجایا جائے۔ اس سے پہلے جب تک تو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، خود کو وہاں ذلیل کرتا رہے گا، یہ تاج جو ہے یہ تمہارے سر پر نہیں آئے گا، یہ جو کلاه ہے یہ تمہارے سر پر نہیں آئے گا۔ اس کا خیال چھوڑ دے، اس کی رضا پہ راضی ہو جا اور اپنی کوشش کرتا رہے، اور اس کوشش میں جتنے نتائج مرتب ہو رہے ہیں ان کو لیتا رہے۔ وہ جو بھی نصیب میں ہے، وہ جو بھی مقدر میں ہے، جو تمہاری کوشش تم کوشش کر رہے ہو اور اس کا فضل اس میں شامل ہے، تو وہ جو چیز اب تمہیں حاصل ہو رہی ہے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر۔ اب جب تو اس پہ راضی ہو جائے گا تو اب کیا ہے؟ از ہمہ برسر میں آئی چون کلا، اب تمہارا جو سر ہے وہ اس کلاه کے قابل ہے کہ اب اس پہ وہ تاج پوشی کی جائے، وہ شاہی تاج جو ہے وہ تمہیں پہنایا جائے۔ تو فرماتے ہیں اب جو بندہ خود پسند ہوتا ہے اس میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں، کچھ عادتوں کا وہ مالک ہوتا ہے، اور وہ عادتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بگاڑنے کا کام کرتی ہیں، تو اس کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں نیست مردی خیش را آراستن، وہ مرد تھوڑی مرد ہے کہ جو خود کو ہی سنوارنے میں لگا ہوا ہے، ظاہری آرائش میں لگا ہوا ہے، وہ یہ اپنے ظاہری پہناووں سے نہیں باہر نہیں کر رہا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے جمالیاتی حسن کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تک ان چیزوں کا تعلق، اگر ظاہری آرائش کا تعلق حقیقت کے ساتھ اور آپ کے جمالیاتی حسن کے ساتھ نہیں ہے تو وہ چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے۔ ظاہر ہے آپ تکبر کر رہے ہیں، آپ اپنے اس تکبر کی اور خود پسندی کی نمائش کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا کر کہ میں نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے، جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں، اور بھی گاڑی، گھر، سب چیزیں جتنی بھی ہیں، اگر ان کا تعلق آپ حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو پھر وہ آپ اس میں نمائش نہیں کر رہے، پھر آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر یہاں آپ اپنی ہر چیز کی نمائش کرتے ہیں،
ہر جگہ جگہ جس بھی آپ دوستی کے سرکل میں جن لوگوں میں بھی آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں آپ ان چیزوں کی نمائش کرتے ہیں کہ یہ چیز فلاں جگہ سے لی ہے اور یہ اتنی قیمتی ہے، اور ایسے ہی بات کو بار بار گھما کے اسی طرف لے جاتے ہیں، اپنی ہی کسی نمائش کی طرف۔ تو فرماتے ہیں وہ مرد تھوڑی ہے، نیست مردی خوی شرع راستہ، وہ جو اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے وہ تو اصل میں اپنے ہی لیے خرابی کا کام کر رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے خرابی کا کام؟ کستے جاں کرد آں کے او آراستن، کہ وہ اپنی جان کو ہلاک کرنے کا کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو سنوارنے کا کام کر رہا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں یہ اگر ظاہری پہناوا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں بہترین لباس جو ہے وہ کون سا ہے، بہترین پہناوا کون سا ہے، خود کو سنوارا کیسے جاتا ہے، سنوارنا کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نیس برتن بہتر از تقوی لباس، بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، اس کے حضور جھک جانا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا ہے، معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے بہتر لباس کوئی نہیں ہے، تقوی سے بہتر لباس کوئی نہیں ہے۔ اور در تکلف مرد را نبوت اساس، وہ اس طرح کی ظاہری جو بناوٹی چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پھنسا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں اپنا لباس جو ہے وہ تقوی کا بنا لے اور خود کو اس طرح کے تکلفات سے بچا لے۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں کہ آج کا ماحول کیسا ہے؟ یہ تبھی سے چلتا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہر کیوں در بندے آرائش بوت، جو یہاں ظاہری آرائش میں خود کو پھنسائے ہوئے کہ یہ کر لوں وہ کر لوں یہ چیز لے لوں یہ چیز، تو فرماتے ہیں در جہاں فرزند آسائش بوت، تو پھر اس جہان میں وہ انہی چیزوں کے پیچھے ہی اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، یہ سنوارنے میں ہی وہ اپنے آپ کو تمام کر لے گا، خود کو خراب کر لے گا۔ اور کیا ہوگا؟ عاقبت جز نامرادی نبودش، اب جب اس کا خاتمہ ہوگا تو اس کا فضل بھی جو ہے وہ اس کو بھی نہیں ملے گا، اپنی عاقبت بھی وہ خراب کر لے گا، وہاں بھی وہ نامراد رہے گا۔ نامرادی سے مراد اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، جب وہ نہیں ملے گی تو اس سے بڑا نامراد کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ تکبر، یہ ظاہری دکھلاوا اس حد تک خطرناک ہے کہ تو اس کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اس کے فضل سے محروم ہو جائے گا، اس کے کرم سے محروم ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ بہرائے از عیش و شادی، بہرائے از عیش و شادی نبودش، تو وہاں جو تمہیں حقیقی خوشی چاہیے، حقیقی سکون چاہیے، تو اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں یہ تو آ گیا وہ جو ایک متکبر انسان کر رہا ہے، تو اب فرماتے ہیں جو خود پسند ہے، خود پسندی کیا ہے؟ فرماتے ہیں خود ستائی پیشہ شیطان بوت، یہ ظاہری دکھلاوا کرنا، خود کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، فرماتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی کھیل ہے، اس سے بچو، یہ قرب حق کا باعث نہیں ہے، یہ رحمت حق کا باعث نہیں ہے۔ اور خود کو بڑا دکھانا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، اس چیز کو حق تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں یہ تو شیطانی کام کر رہے ہو تم۔ فرماتے ہیں اصل کام کیا ہے؟ ہر کے خود را کم زند مرداں بوت، اصل مرد وہ ہے جو خود کو تواضع کے ساتھ رکھتا ہے، خود کو دوسروں جیسا سمجھتا ہے،
ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کوئی مرتبے والا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کوئی بڑا شخص نہیں سمجھتا۔ تو فرماتے ہیں اصل وہ ہے جو تواضع سے کام لیتا ہے، اصل مرد وہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اب وہ خود ستائی کی وجہ سے شیطان گمراہ ہو گیا، تو فرماتے ہیں گفت شیطان منز آدم بہترم، شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تا قیامت گشت ملعون لا جرم، اب قیامت تک کے لیے حق تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دے دیا، وہاں سے نکال دیا۔ تو فرماتے ہیں از تواضع خاک مردم می شود، یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ جو تواضع ہے یہ مٹی کو بھی انسان بنا دیتی ہے، اور نور نار از سرکشی گم می شود، اور جو آگ ہے جب اپنی سرکشی پہ آتی ہے تو یہ دھواں ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہ جاتا۔ اور اگر کوئی تواضع اختیار کر لے، عاجزی اختیار کر لے، وہاں جھک جائے، وہاں جو خوف الہی ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لے، تو فرماتے ہیں وہ آدمی جو ہے، وہ مٹی جو ہے وہ انسان بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر شیطان نور بھی رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ نور نار جو آگ کی روشنی تھی، فرماتے ہیں جب وہ سرکشی پہ آئی تو کیا ہوا، سرکشی گمی شود، اب وہ بھی دھواں بن کے اڑ گئی، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے، اس خود پسندی کی وجہ سے راندہ شد ابلیس از مستکبری، اللہ رب العزت نے وہاں اپنی بارگاہ سے اس ابلیس کو اس تکبر کی وجہ سے نکالا ہے، اس خود پسندی کی وجہ سے نکالا ہے، اس انا اور تکبر کی وجہ سے نکالا ہے۔ اور گشت مقبل آدم از مستغفری، اور آدم جو ہے، آدم علیہ السلام اپنے استغفار کی وجہ سے، اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اس بارگاہ میں عزت پا گئے، وہاں شرف حاصل کر لیا۔ فرماتے ہیں یہ تکبر اتنا خطرناک کھیل ہے، تکبر کا پیدا ہو جانا تمہارے اندر اتنا خطرناک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شد عزیز آدم چوں استغفار کر، حضرت آدم علیہ السلام استغفار کر کے اس کے ہاں اس کا قرب پا گئے، ٹھیک ہے۔ اور خار شد شیطان چو استکبار کر، اور شیطان جو ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے وہاں سے دودکار دیا گیا، اور جو ذلت اور رسوائی تھی وہ اس نے خرید لی۔ اور آخر پہ ایسی ایک مثال آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ شاعری میں اور ادب میں اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہوں۔ تو فرماتے ہیں دانا پست افتد سے بدستش کند، خوش چوں بر سر کشد پستش کند، فرماتے ہیں دانا جب زمین میں بو دیا جاتا ہے تو اب جو اصول فطرت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شرف دے دیا جاتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے، وہ بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو استغفار کرتا رہتا ہے، جو تواضع سے کام لیتا ہے، تو وہ اس طریقے سے مقبل ہے، وہ اس طریقے سے عزیز ہے کہ وہ زمین پر بھی ہوگا تو وہاں سے اوپر کو سفر کرے گا، اور جو تکبر اختیار کرے گا، جو انا میں رہے گا، خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، تو کہتے ہیں جو خوشہ ہوتا ہے، جو نکل کے اوپر چلا گیا، اور جو وہ سرو کی طرح ہیں، خوشہ چو بر سر کشد پستش کند، اب وہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پست کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اصول فطرت ہے، یہ اصول قدرت ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اسے وہ بلندی دیتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے، اسے وہ پست کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو حق تعالیٰ کے راستے پر ہے اسے چاہیے
کہ وہ عاجزی اختیار کرتا رہے، تواضع سے کام لے، اور خوف خدا جو ہے وہ اپنے اندر قائم رکھے، اور تکبر سے، خود پسندی سے، خود ستائی سے بچتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔